السلام علیکم ریڈرز، ہے از می یور رائٹر ان ناؤن رائٹس۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو فرسٹ آف آل، آپ کی رائٹر کی جیسی بھی آواز آئے آج برداشت کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائٹر کے گلے میں شدید قسم کا درد ہو رہا ہے۔ خیر، برداشت تو آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی، تو جیسی بھی آواز آئے برداشت کر لیجیے گا۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 33، پارٹ نمبر 2۔ ظاہرہ، کچھ دیر تک تیار رہنا، شاپنگ پر جانا ہے۔ عالیہ بیگم ظاہرہ کی جانب دیکھتے گویا ہوں، جو مگن سے ٹی وی دیکھنے کے ساتھ پاپ کارن کا باؤل ہاتھ میں تھامے سنیکرز میں مقید بیٹ ٹیبل پر رکھے ہوئے تھی۔ ہیں؟ کیوں؟ ظاہرہ مٹھی بھر پاپ کارن اپنے منہ میں ڈالے بھرے منہ سے گویا ہوئی۔ آرام سے کھاؤ، پیچھے کوئی لگا ہے کیا؟ عالیہ بیگم ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائیں گویا ہوئی۔ ظاہرہ حسب معمول کھیکی کرنے میں مصروف ہوئی۔ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں؟ جا کر تیار ہو، شاپنگ پر چلتے ہیں، پھر آج میں نے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ عالیہ بیگم اب سنجیدگی سے گویا ہوں، کیونکہ آج ہی انہوں نے ایک عزیز کی شادی کے لیے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ نہ کریں ماما، میں اگر باہر گئی تو کھڑوس مجھے کچا چبا جائیں گے، آپ خود ہی چلی جائیں۔ ظاہرہ کانوں میں ہاتھ لگاتے توبہ کرتے گویا ہوئی۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ کرتے گویا ہوئی۔ اتنی اس کی ہمت کہ میرے پٹاخے کو ہاتھ لگائے۔ تم تیار ہو، جا کر کچھ نہیں کہے گا۔ عالیہ بیگم اس کی گود میں دھرا پاپ کارن کا باؤل اٹھاتے گویا ہوں، تو ظاہرہ اسبات میں سر ہلائے اچھلتی کودتی اوپر بھاگی تھی۔ پیچھے اس کے بچوں کی مانند خوش ہو کر اچھلنے پر عالیہ بیگم مسکراتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ نہیں ماما جان، یہ والا دیکھیں۔ ظاہرہ خوبصورت نفیس سا ہلکے رنگ کا سوٹ پکڑے تیزی سے عالیہ بیگم کی جانب بڑھی۔ جب راستے میں اس کا کسی سے بری طرح تصادم ہوا، ظاہرہ کو لگا اس کا کندھا کسی پتھر سے ٹکرا گیا ہو۔ سوری۔ چونکہ وہ شخص ہینگ ہوئے ڈریسز کی جانب متوجہ تھا اور غلطی بھی ظاہرہ کی تھی، اسی لیے وہ جلدی سے ایکسکیوز کرتی آگے بڑھ گئی۔ ہینگ کیے ہوئے ڈریس پر ہاتھ رکھے بریوو کا دل زور سے دھڑکا۔ کالے رنگ کی جینز کے اوپر شرٹ اور کالے رنگ کا کوٹ پہنے، چہرے پر ماسک لگائے، سر پر کالے رنگ کی کیپ پہنے، اس نے ہلکا سا چہرہ موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں وہ کھڑی اب دوسرے ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ واؤ! ابھی وہ دوسری سائڈ پر پلٹی ہی تھی کہ سامنے ڈسپلے پر لگی کالے رنگ کی ساڑی دیکھ اس کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا تھا۔ کالے رنگ پر بارڈر اور بلاؤز پر سلور رنگ کے سٹونز مزین تھے۔ بلا شبہ سامنے نظر آتی ساڑی بے حد خوبصورت تھی۔ ظاہرہ آگے بڑھتی ساڑی کا پلو تھامے اسے اشتیاق بھری نظر سے دیکھنے لگی۔ بریوو نے دونوں ہاتھ جینز کی پاکٹ میں ڈالے اور سر جھکائے قدم با قدم چلتا اس سائڈ پر جانے لگا جہاں ابھی ظاہرہ گئی تھی۔ سامنے جاتے ہی اس دشمن جان کا عکس شیشے میں نظر آیا۔ وہ ساڑی کا پلو پکڑے بڑے مگن انداز میں ساڑی کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ بریوو شیشے پر نظریں جمائے ہولے ہولے قدم اٹھانے لگا۔ بس تو ہی تو نظر آتا ہے ہمیں، میرا آئینہ بھی تو، میری نظر بھی تو، عکس ہوں میں تیرا، تیرے بغیر میں نہیں، میرے بغیر نہیں ہے تو۔ ساڑی کو دیکھتے جو اشتیاق اس کے چہرے پر موجود تھا، وہ بریوو کی تیز نظروں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ کسی کی نظروں کی تپش ہی تھی۔ ظاہرہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بریوو نے فوراً سر جھکایا، کیپ اس کی آنکھیں چھپا گئی، جبکہ چہرے پر کالا ماسک پہلے ہی موجود تھا۔ وہ سکون سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ظاہرہ چند پر حیران ہوئی، پھر کندھے اچکاتی ایک بار پھر ساڑی کو دیکھنے میں مصروف ہوئی۔ ایکسکیوز می، یہ پیک کر دیں۔ پیچھے سے آتی عالیہ بیگم کی آواز پر وہ مڑی۔ عالیہ بیگم سیلز گرل کو بلائے ساڑی پیک کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ نہیں ماما، میں تو ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ظاہرہ آرام سے گویا ہوئی۔ تم پر بہت سوٹ کرے گی۔ اس کے بعد کے جواب میں عالیہ بیگم اس کے گال پر ہاتھ رکھتی گویا ہوئی۔ بٹ ماما، ظاہرہ نے کچھ کہنا چاہا۔ ساڑی کے پرائز ٹیگ پر لکھا گیا
70,000 وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی. نو مور آرگومنٹس. جبکہ عالیہ بیگم کی بات سن کر ظاہرہ کی آنکھیں شرارت سے چمکیں. خبردار جو میرے بیٹے کو تنگ کیا. اس کو شرارتی مسکراہٹ سے مسکراتے دیکھ عالیہ بیگم گویا ہوں. نہیں ماما، آپ ٹینشن ہی نہ لیں، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں سب سنبھال لوں گی. ظاہرہ مسکرا کر گویا ہوئی. تو عالیہ بیگم بھی اس بات میں سر ہلا گئیں. پھر کچھ دیر شاپنگ کرنے کے بعد وہ اور عالیہ بیگم مال سے باہر آ چکی تھیں. ماما، آپ آئس کریم کھائیں گی؟ آئس کریم دیکھ ظاہرہ کی آنکھیں چمکیں. نہیں، ایک کام کرو، تم اپنے لیے لے آؤ. عالیہ بیگم ڈرائیور کو سامان تھماتیں اس کے ساتھ ہی گاڑی کی جانب بڑھیں، جبکہ ظاہرہ آئس کریم لیے اب باہر جا چکی تھی. مال کے سامنے کھڑی گاڑی میں عالیہ بیگم کو دیکھ وہ مسکراتی تیزی سے گاڑی کی جانب قدم بڑھانے لگی. یہ دیکھے بغیر کہ روڈ کے دائیں جانب سے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے. گاڑی کے ہارن پر وہ بکھلا کر دائیں جانب دیکھنے لگی. لمحہ بلمحہ قریب آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ اس کا دماغ معاف ہوا تھا. ظاہرہ، عالیہ بیگم دہل کر گاڑی کا دروازہ کھولے باہر آئیں. اس سے پہلے گاڑی ظاہرہ کو ہٹ کرتی کسی نے سختی سے اس کی کمر میں بازو حائل کیے سڑک کی دوسری جانب کھینچا. اس کے ہاتھ میں پکڑی گئی آئس کریم زمین بوس ہوئی. اس نے حیران پریشان کالی آنکھیں اٹھا کر مقابل کو دیکھا. کالے رنگ کا ماسک اور کیپ کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی. پریوو کے ہاتھ اب تک ظاہرہ کی کمر کے گرد لپٹے تھے. اپنا خیال رکھا کرو، کچھ لوگوں کی سانسیں تمہاری ہر آتی جاتی سانس سے جڑی ہیں. وہ اپنی خوبصورت مگر بھاری آواز سے بولتا ظاہرہ کو چھوڑے پلٹ گیا. یہ سب چند سیکنڈ میں ہوا تھا اور ان چند سیکنڈز میں ظاہرہ ملک الجھ کر رہ گئی تھی. ظاہرہ منہ کھولے حیرانی سے اس کے چوڑی پشت تکنے لگی. کیا کہہ رہا تھا یہ شخص؟ آخر کون تھا یہ شخص؟ ظاہرہ بیٹا ٹھیک ہو؟ عالیہ بیگم اس کو اپنے حصار میں لیتے بولی. ظاہرہ نے ان کی جانب دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا. عالیہ بیگم اسے اپنے حصار میں لیے ہی گاڑی کی جانب مڑ گئی. ظاہرہ نے ایک نظر پیچھے دیکھا. وہ سسپیشیس پرسن اسے اب کہیں نظر نہ آیا. بنگلے کے لاؤنج میں اس وقت گھر کے سبھی بڑے موجود تھے. ایک طرف حازم عنایہ کو لے کر ابھی تک نہ آیا تھا تو دوسری جانب ولی خان کا کچھ اتا پتہ نہ تھا. خیر، عنایہ اور حازم کے نہ پہنچنے کی خبر فی الحال کسی کو معلوم نہ تھی ماسوائے چند ایک لوگوں کے. شہروز، ولی کہاں ہے؟ کیا تم نے بچے سے اس کی رضامندی نہیں پوچھی تھی؟ داجی کی کڑک آواز گونجی. داجی، باہر بیٹھے خاندان کے سبھی لوگوں سے اب ہم کیا کہیں گے؟ نکاح کیوں نہیں ہو رہا؟ داجی غصے سے دھاڑے. حارث سرخ چہرہ لیے بیٹھا تھا. اسلان، اریان اور اب حازم بھی تینوں ہی غائب تھے. اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی سب کچھ غلط ہو چکا ہے، حتیٰ کہ عنایہ کا فون تک بند جا رہا تھا. وہ خاموش تھا تو اس لیے کہ باہر سارا خاندان بیٹھا تھا. وہ اپنی بیٹی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا. فی الحال ولی کی عدم موجودگی نے بات کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا. لاؤنج میں چھائی وحشت ناک خاموشی کو شہروز خان کے فون کی چنکھاڑتی آواز نے توڑا. ولی کا نمبر دیکھ شہروز نے جلدی سے کال پک کی. ولی خان، کہاں ہو تم؟ شہروز خان کی سخت آواز لاؤنج میں گونجی. کیا مطلب؟ شہروز یکدم کھڑا ہوتا پریشانی سے گویا ہوا. لہجے میں جو پہلے غصہ تھا اب وہ فکر میں تبدیل ہو چکا تھا. کون سے ہاسپٹل؟ شہروز نے سوال داغا. اب کی بار باقی سب بھی کھڑے ہوئے تھے. کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ حارث شہروز خان کے شانے پر ہاتھ رکھے استفسار کرنے لگا. ولی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، شہروز کہتے ساتھ اجلت میں باہر کی جانب بڑھا. اس کے پیچھے ہی مسز شہروز بھی باہر بھاگی تھیں. روحان اور زویا نے شدید پریشانی میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا. اشال سہمی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی. جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا اشال گھبرا کر کھڑی ہوئی. اگلے ہی پل
کمرے کا دروازہ کھلا، ایک لڑکی ہاتھ میں پکڑی چیزیں بیڈ پر رکھتی واپس چلی گئی۔ ایشان نے آگے بڑھ کر بیڈ پر دیکھا۔ لال رنگ کی انارکلی فراک کے ساتھ ایک خوبصورت سا جویلری سیٹ پڑا تھا۔ وہ ناسمجھی سے چیزوں کو تک رہی تھی جب ایک جھٹکے سے دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ کالی شلوار قمیض پہنے وہ سنجیدہ چہرہ لیے اندر داخل ہوا۔ بھائی، آپ کہاں تھے؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اشال ڈریس کو بھلائے شازل کی جانب لپکتی اس کا بازو سختی سے تھامے گویا ہوئی۔ شازل نے نظریں جھکا کر اشال کو دیکھا جو خوفزدہ سی اس کے بازو سختی سے تھامے ہوئے تھی۔ اشال، یہ ڈریس پہن کر ریڈی ہو جاؤ۔ شازل ڈریس کی جانب اشارہ کرتے گویا ہوا۔ میں؟ پر کیوں بھائی؟ اشال ہکلاتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ شازل نے گہرا سانس بھرا۔ کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہے۔ اشال کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شازل کو دیکھنے لگی۔ شازل کے بازو پر اشال کی گرفت رفتہ رفتہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ بالآخر اس کا ہاتھ اس کے پہلو میں آ کر گرا۔ گلابی لب کچھ بولنے کی چاہ میں پھڑپڑانے لگے۔ بھائی، میں گندی ہوں۔ ایسا نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو ہوئی۔ بری طرح تڑپ تڑپ کر ہچکیاں بھرنے لگیں۔ کیا تم واپس اسی قید میں جانا چاہتی ہو؟ کیا یہ چاہتی ہو وہ تم سے زبردستی شادی کر لیں؟ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ کچھ دیر بعد میں فاریہ کو بھیجوں گا۔ اگر تم تیار ہوئی تو ٹھیک ہے۔ وہ اتنی روڈلی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پر وہ یہ بھی جانتا تھا اشال یوں نہیں مانے گی، اور بیار جیسے درندے سے اشال کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا اشال کے ساتھ کوئی مضبوط رشتہ استوار کرنا لازمی تھا۔ تبھی وہ بنا کسی جھجک کے ہر وقت اس کا سایہ بن کر اس کے قریب رہ سکتا تھا۔ ایس پی، عاشر کے مخاطب کرنے پر اس نے ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے عاشر کی جانب دیکھا۔ نکاح کا وقت ہو رہا ہے، اشال کو لے آؤ۔ عاشر سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ فاریہ بنا کوئی جواب دیے کھڑی ہوئی اور شازل کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ روم کی جانب اٹھتا ہر ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا۔ آج صبح ہی اسے پتہ چلا تھا شازل آج ہی اشال کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ یہ خبر اس پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ روح چھلنی ہو چکی تھی۔ بس اب جسم کے پنجرے سے آزادی چاہتی تھی، پر ابھی کہاں۔ ابھی تو امتحان باقی تھا۔ ابھی تو نظروں کے سامنے اپنی محبت کسی اور کا ہوتے دیکھنا باقی تھا۔ وہ آنکھوں میں کھارا پانی لیے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ لال رنگ کی انارکلی فراک میں اس کے میدے جیسی رنگت دمک رہی تھی۔ دوپٹے کو اچھے سے سر پر دیے سیٹ کیا گیا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ لیے کھڑی اشال کی بھوری خوبصورت آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ فاریہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ اشال غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ فاریہ نے پھٹتے دل کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ وہ آگے بڑھتی اشال کے قریب آئی۔ تیار ہو گئی؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ فاریہ نے اشال کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور نرمی سے گویا ہوئی، گو کہ دل پھٹنے کے در پر تھا، پر وہ کمال ضبط کی مالک تھی۔ چلو آ جاؤ۔ فاریہ اشال کا ہاتھ تھامے اسے لیے باہر بڑھ گئی۔ لاؤنج میں ہی وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ اپنی تمام تر وجاہت سمیٹے کالی شلوار قمیض میں ملبوس چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے بیٹھا تھا۔ فاریہ نے اشال کو شازل کے برابر لا کر بٹھایا۔ فاریہ کی نظریں شازل پر تھیں۔ شازل کی نظریں غائب دماغی سے کسی روبوٹ کی مانند بیٹھی اشال پر، اور عاشر کی نظریں شازل کو تکتی فاریہ کی جانب تھیں۔ اشال کو نکاح کے لیے راضی کرنے کے لیے شازل کو مجبوراً بیار کے پاس دوبارہ بھیجنے کی دھمکی دینی پڑی تھی، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ مان چکی تھی۔ اشال کو شازل کے برابر بٹھا کر
فاریہ خاموشی سے سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ عاشر مسلسل فاریہ کو تک رہا تھا، جس کا چہرہ سب سے سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ شاذل کی اجازت پر قاضی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ اشال ذیشان ولد ذیشان قریشی، آپ کا نکاح بعوض حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت شاذل بازل ولد بازل احمد سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اشال خاموشی سے بیٹھی رہی۔ شاذل نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا، پھر اس کا نازک کپ کپاتا ہاتھ اپنے بھاری ہاتھ میں قید کر گیا۔ بولو اشال، شاذل کی سنجیدہ آواز گونجی۔ قبول ہے، اشال نے روتے ہوئے جواب دیا۔ قاضی صاحب نے 2 بار اور رضامندی لی۔ اشال نے کپ کپاتے وجود کے ساتھ اس بات میں جواب دیا۔ وہ PR کی قید میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ شاذل نے ایک گہرا سانس بھرا۔ اب قاضی شاذل کی جانب متوجہ ہوا اور فاریہ کو لگ رہا تھا وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے سے قاصر ہے۔ شاذل بازل ولد بازل احمد، آپ کا نکاح بعوض حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت اشال ذیشان ولد ذیشان قریشی سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فاریہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے صوفے کو تھاما۔ عاشر نے دھک سے فاریہ کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا۔ قبول ہے۔ شاذل اشال کا کپ کپاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہی گویا ہوا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ شاذل نے اشال کے شدت سے کپ کپاتے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے اس کو ریلیکس کرنا چاہا۔ فاریہ نے لہو رنگ آنکھوں کو بند کیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پھر روح کھینچ لینے والے الفاظ SP فاریہ کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ قبول ہے۔ صوفے پر رکھے گئے فاریہ کے ہاتھ بے جان ہوتے اس کے پہلو میں گرے۔ دل کا چھلنی ہونا کسے کہتے ہیں یہ آج اسے پتہ چلا تھا۔ ASP شاذل کا 3 بار اقرار SP فاریہ کے دل کی دنیا اجاڑ گیا تھا۔ زندگی کے ہر میدان میں بازی جیتنے والی اپنی محبت کی بازی ہار گئی تھی۔ SP فاریہ ASP شاذل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ ستم تو یہ تھا اپنے سامنے ہی وہ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھ ماتم بھی نہ کر پائی تھی۔ وہ آنکھیں جو پہلے زب سے سرخ پڑ رہی تھیں یکدم خالی ہو گئیں۔ اب نکاح نامے پر سائن کیے جا رہے تھے، پر وہ تو وہاں ہو کر بھی وہاں موجود نہ تھی۔ سر، کچھ دیر پہلے ہی وہ تو جا چکی ہیں۔ کیا مطلب چلی گئی ہے؟ میں جب اب لینے آیا ہوں تو وہ کیسے چلی گئی؟ کس کے ساتھ چلی گئی؟ حاسم غصے سے لیڈی ورکر پر بھڑکا۔ وہ تو عنایا کو لینے پہنچا تھا، تو پھر عنایا کس کے ساتھ جا چکی تھی؟ ایک کام کریں، مجھے CCTV فوٹیج دکھائیں۔ حاسم اپنے غصے کو کنٹرول کرتا گویا ہوا۔ پارلر کی اونر بھی اب ادھر پہنچ چکی تھی۔ اونر کے کہنے پر فوراً CCTV فوٹیج حاسم کو دکھائی۔ میم، لڑکی ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ گویا ہوئی۔ کیا ہوا؟ اونر نے سوال داغا۔ میم، فوٹیج نہیں ہے۔ کیمراز چل رہے ہیں پر 1 گھنٹے پہلے کی فوٹیج نہیں ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی کی بات سن کر حاسم نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور بنا کچھ کہے آندھی طوفان بنا پارلر سے باہر نکلتا گاڑی بھگا لے گیا۔ نہیں اریان، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے زمین میں گاڑ دوں گا۔ حاسم غصے سے دھاڑتا اپنی کلائی میں پہنی گئی گھڑی سے لوکیشن چیک کرنے لگا۔ لوکیشن ماڈل ٹاؤن اریان کے نئے خریدے گئے بنگلے کی شو ہو رہی تھی۔ اریان کے ساتھ ساتھ اذلان کی لوکیشن بھی وہیں شو ہو رہی تھی۔ حاسم نے غصے سے گاڑی ریورس کی اور فل سپیڈ میں گاڑی چلانے لگا۔ تھینکس یار۔ اریان کھڑا ہوتا اذلان کو گلے لگائے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کر اذلان نے مسکرا کر اس کی کمر پر مکہ رسیو کیا۔ چلو کہ میں چلتا ہوں، اور پلیز میری بہن کو ڈرانا نہیں۔ ابھی اذلان بول ہی رہا تھا جب ایک جھٹکے سے مین ڈور کھل کر بند ہوا۔ اریان، اذلان، حتیٰ کہ عنایا بھی سامنے کی جانب متوجہ ہوئی۔ حاسم سرخ انگارہ آنکھیں لیے
بھسم کر دینے والے انداز میں لاؤنج میں داخل ہوا۔ حازم کو دیکھ عنایا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہوئے۔ لالا، عنایا حازم کو دیکھتے ہی اپنا بھاری لہنگا تھامے سرپٹ حازم کی جانب بھاگتی اس کے سینے سے لگی، بری طرح ہچکیاں بھرنے لگیں۔ اریان سپاٹ چہرہ لیے حازم کو دیکھ رہا تھا، پر حازم کی آنکھیں انگاراں تھیں۔ حازم نے عنایا کا بازو تھاما اور اسے خود سے دور کر گیا۔ گالی، تیری اتنی ہمت، تم میری بہن کو لے کر آیا؟ حازم ایک جھٹکے سے اریان کی جانب لپکتا اس کا گریبان تھامے اس کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا۔ تیری بہن تھی، اب میری بیوی ہے۔ اریان بھی غصے سے چنگھاڑتا اس پر چڑھ دوڑا۔ اذلان ان دونوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو لاؤنج کو ریسلنگ رنگ بنا چکے تھے۔ عنایا ڈری سہمی دیوار کے ساتھ لگی دونوں کو گتھم گتا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اریان نے پاس پڑا ڈیکوریشن پیس اٹھایا اور پوری قوت سے حازم کی جانب اچھالا۔ حازم جھکتا اپنا بچاؤ کرتا، ایک زوردار کک اریان کے پیٹ میں رسید کر گیا۔ اریان کک کی تاب نہ لاتے پیچھے صوفے پر گرا تھا۔ حازم چیر پھاڑنے کے انداز میں اس پر جھپٹتا۔ جب اریان جلدی سے اس سے دور ہوتا، اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کر گیا۔ لالا، عنایا سہمی ہوئی گویا ہوئی، دونوں پاگل ہو گئے ہو، بچی کی حالت دیکھو۔ اذلان عنایا کے قریب جاتا، اس کو اپنے حصار میں لیے اس کا سر اپنے سینے سے لگائے گویا ہوا۔ عنایا اذلان کے سینے لگی، اریان اور حازم کو لڑتے دیکھ بری طرح رونے لگی۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں، بول کمینے، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ میری بہن سے زبردستی نکاح کیا؟ حازم ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر جڑتا گویا ہوا۔ دونوں اس وقت لہو لہان ہو چکے تھے، پر زیادہ لہو لہان اریان ہوا تھا جس کے چہرے پر نیل کے نشان پڑے تھے، جبکہ اس کا ہونٹ بھی پھٹ چکا تھا۔ لاؤنج کا حال ایسا تھا گویا ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیا گیا ہو۔ میں آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حازم نے فوراً ہی گن نکال کر اریان پر تانی۔ اذلان ساکت ہوا، صورتحال بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ حازم، میری بات سن، گن سائڈ پر کر۔ اذلان عنایا کو چھوڑے آگے بڑھا۔ تو ادھر ہی رک، تجھے تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے اس کو ٹھکانے لگا دوں، اس کی اتنی ہمت کہ میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ حازم غصے سے گویا ہوا۔ اریان کا چہرہ سپاٹ تھا، اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا، ٹریگر پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ حازم، لالا نہیں، حازم رک جا۔ حازم، اریان کو لگ جائے گی۔ عنایا کی کانپتی آواز کے ساتھ ساتھ اذلان کی بھی آواز گونجنے لگی۔ لالا، حازم، لاؤنج میں ڈگمگ ہوتی آوازوں کو نظر انداز کیے حازم نے ٹریگر دبایا۔ عنایا نے جلدی سے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اذلان اپنی جگہ فریز ہو کر رہ گیا۔ گولی نہ چلنے کی آواز پر عنایا نے ڈرتے ڈرتے سامنے دیکھا۔ اریان کا چہرہ اور اس کی شرٹ پانی سے بھیگی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل حازم کا ایک زوردار قہقہا گونجا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اریان تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ حازم جلدی سے صوفے کے گرد بھاگا، جبکہ اذلان جس کا سانس اٹکا ہوا تھا اب حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ کھوتے انسان، کیا کرے گا تو؟ یہ لے، یہ بھی لے۔ حازم اس کو اپنے پیچھے بھاگتے دیکھ اس کے منہ پر گن کی مدد سے پھر پانی پھینکنے لگا۔ سالے رک، بتاتا ہوں، اریان غصے سے بولا۔ حازم جو بھاگ رہا تھا ایک دم رکا اور اریان کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو میرا سالہ ہی ہے۔ اریان آئی برو اٹھائے استفار کرنے لگا۔ اچھا، یہ لے، سالے کی طرف سے نکاح کا تحفہ سمجھ۔ حازم نے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی گن کا ٹریگر پریس کیا۔ پانی کا فوارہ پھر سے اریان کے اوپر جا کر گرا۔ ارے بلے، تو کیوں ایسے کھڑا ہے؟ کون سا صدمہ لگ گیا تجھے؟ حازم اب اذلان کی جانب اپنی توپوں کا رخ کرتا اس پر پانی پھینکتے گویا ہوا۔ تم دونوں بکواس کرو گے؟ آخر چل کیا رہا ہے یہاں؟ اذلان ہوش میں آتا غصے سے دھاڑا۔ ریلیکس میری جان، ریلیکس، کم چیخ ورنہ بی پی شوٹ ہو جائے گا۔ حازم پھر شرارت سے اس پر پانی پھینکے گن اس کی جانب اچھالتے عنایا کی جانب بڑھا اور اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔
حازم کے حصار میں جاتے ساتھ ہی عنایا اس کی شرٹ پکڑے ہچکیوں سے رونے لگی۔ بس لالا کی جان، چپ ایسے نہیں روتے۔ حازم اس کے سر پر اپنے لب رکھتا اس کے آنسو نرمی سے صاف کیے گویا ہوا۔ لالا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان اپنی داستان سنا رہی تھی۔ ادھر گڑیا، ادھر میری طرف دیکھو۔ حازم اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتا گویا ہوا۔ عنایا نے شدت سے روتے حازم کی جانب دیکھا۔ مجھے پتا ہے، میری گڑیا نے کچھ نہیں کیا، فکر نہیں کرو، آپ کا نکاح میری مرضی سے ہوا ہے۔ حازم عنایا کے سر پر ہاتھ رکھے گویا ہوا۔ عنایا نے حیرت سے آنکھیں کھولے حازم کو دیکھا اور اریان کو لگا وہ ان ہیزل آنکھوں میں کہیں ڈوب جائے گا۔ جی، میں نے ہی اریان سے آپ کا نکاح کروایا ہے، اور اس کھوتے سے تو بالکل نہ ڈرو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس جان کر ڈراتا ہے۔ حازم ایک بار پھر عنایا کو سینے سے لگائے اس کے سر پر لب رکھے گویا ہوا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ حازم نے عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک منٹ، اریان کا نکاح تیری مرضی سے ہوا ہے۔ اذلان حیران سا بولا۔ یہ لے، خود دیکھ لے۔ اریان نکاح نامہ اذلان کی جانب بڑھاتے گویا ہوا۔ اذلان نے جھپٹنے والے انداز میں اس سے نکاح نامہ تھاما اور کھول کر دیکھنے لگا۔ گواہ کے طور پر حازم کے سائن موجود تھے، یعنی اس نے لڑکی کے ولی ہونے کی حیثیت سے اس کا نکاح اریان سے کروایا تھا۔ کمینو، کھوتو، اذلان غصے سے گویا ہوا۔ ریلیکس ہری بلے، اریان شرارت سے گویا ہوا، جبکہ عنایا تو اسے ہنستے دیکھ صدمے میں جانے کو تھی۔ بی پی شوٹ ہو جائے گا۔ حازم اور اریان یک زبان ہو کر بولے، پھر دونوں ہی قہقہا لگا کر ہنس دیے۔ اذلان بے دم ہوتا صوفے پر بیٹھا۔ جوس پیے گا؟ کہا تھا نا چیخ، ہو گیا ہے نا، بھی پی لو۔ حازم کے شرارتی لہجے پر اذلان نے جوتی اتار کر پوری قوت سے اس کی جانب اچھالی۔ حازم ہنس کر سائڈ پر ہوا۔ بہنوئی جی، آؤ گلے تو لگو، مبارک بات تو لے لو۔ حازم باہیں واہ کرتا اریان کی جانب بڑھا۔ چل بے ہٹ، یہ جو تو میری بوتھی بگاڑ کر مبارک بات دے چکا ہے نا، یہی کافی ہے۔ اریان منہ بنائے گویا ہوا۔ ہاں، قسمیں اس بار پکا سچی والی مبارک بات دوں گا۔ وہ تو ویسے ہی میرے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی تھی، اور بڑے عرصے بعد تجھے دھونے کا موقع ملا تھا۔ اور ویسے بھی جب ہم سب کا ہر کام انوکھا ہے تو مبارک کا سٹائل بھی تو الگ ہونا چاہیے نا۔ حازم کہتے ساتھ اریان کو زبردستی گلے سے لگا گیا، جبکہ اریان مصنوعی ناراضگی سے اس سے دور جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نکاح مبارک ہو، حازم خوش دلی سے گویا ہوا۔ میں کیسے اپنے دوست کی بچپن کی محبت کسی اور کے حوالے کر دیتا، کیسے اسے خالی ہاتھ کر سکتا تھا۔ اگر مجھے 100 بار بھی زندگی دی جائے تو حازم خان وہ بھی اپنے دوستوں کی خوشی پر لٹانے سے گریز نہ کرے۔ مجھے خوشی ہے کہ تجھ جیسا انسان میری بہن کا ہمسفر بنا۔ حازم اریان سے دور ہوتا اس کا شانہ تھپک کر گویا ہوا۔ کیا مجھے بتانا پسند کرو گے کہ سب پلاننگ کب ہوئی؟ اذلان کڑ کر گویا ہوا۔ وہ جب اریان باہر گیا تھا، پھر میں بھی فوراً ہی اس کے پیچھے باہر گیا تھا، بس اسی دن کی یہ کارستانی ہے۔ حازم دانت نکالے گویا ہوا۔ چلو، باقی باتیں بعد میں، اب گھر چلا جاؤں، اب تک بابا جان وہ بال لا چکے ہوں گے۔ حازم سر میں ہاتھ پھیرتا گویا ہوا، پھر عنایا کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ پکڑے اریان کے قریب لایا۔ اریان، میں نے اپنی بہن، اپنے گھر کی رونق، اپنے دل کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا ہے۔ میری بہن کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ دینا۔ حازم عنایا کا نازک ہاتھ اریان کے بھاری ہاتھ پر رکھے بولا، فکر نہیں کر، خود سے زیادہ اپنی چوزی کا خیال رکھوں گا۔ اریان عنایا کے کندھے پر ہاتھ رکھے گویا ہوا، جبکہ عنایا کا سانس تو اریان کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیے ہی اٹک گیا تھا۔ اور یہ جو تم جان کر میری بہن کو ڈراتے ہو نا، ایسی حرکت بھی نہ کرنا، ورنہ تجھے ایک بار پھر دھونے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ حازم غصے سے بولا۔ عنایا نے حازم کی جانب دیکھا۔ عنایا، لالا کی پیاری سی بہن، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، جلد ہی اپنی گڑیا سے دوبارہ ملنے آؤں گا۔ مجھے امید ہے میرا انتخاب تمہارے لیے بیسٹ ہے۔ حازم عنایا کے سر پر ہاتھ رکھے بولا۔ عنایا نے ہچکی بھرتے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے حازم کی جانب دیکھا۔
عنایا کو اتنی کیوٹ شکل بنا کر روتے دیکھ ریحان کا دل کیا اس کو ٹن کرنے کو خواہ ہی جائے، اور اب تو وہ ایسا ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لالا کو رو کر خدا حافظ بولو گی؟ حاسم نے اس کے آنسو پوچھتے استفسار کیا۔ عنایا نے نفی میں سر ہلایا۔ خدا حافظ لالا، عنایا بامشکل بولی۔ حاسم مسکراتا اس کا گال تھپ تھپائے، اذلان کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کرتے الوداعی کلمات کہتا باہر نکلتا چلا گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔